بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ عجیب و غریب، ان دیکھا ان سنا جنت کی خوبصورت شہزادی فاطمہ رضی اللہ عنہا کا واقعہ اور ان کے سخت روزے اور چکی کا واقعہ۔ بی بی فاطمہ الزہرا کے کبھی بھی روزے نہیں چھوٹے کیونکہ وہ پاکیزہ اور مطہرہ تو تھیں، اسی لیے کوئی ایسی حالت نہیں ہوتی تھی جس بنا پر آپ رضی اللہ عنہا کے روزے چھوٹے۔ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا تھا، اتنی سخت گرمی تھی کہ پیاس سے انسان نڈھال ہو جائے۔ رمضان کے روزے کی دوپہر میں جب سخت گرمی پڑ رہی تھی تو حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف گئی۔ دروازہ بند تھا لیکن اندر سے چکی چلنے کی آواز آ رہی تھی، یعنی کہ یوں معلوم ہوتا ہے کہ اندر بیٹھا کوئی چکی پر آٹا پیس رہا ہو۔ ایمن فرماتی ہیں کہ میں نے کہا شاید فاطمہ چکی پیس رہی ہیں، پر اتنی دوپہر میں وہ چکی کیوں پیس رہی ہیں؟ آپ نے کہا کہ میں نے سوچا شام میں افطار ہے، شاید اس لیے فاطمہ چکی پیس رہی ہے کہ افطار میں روٹیاں بنا سکے، اور میں نے یہی سوچ کر گھر میں جھانکا۔ جیسے ہی میں نے گھر کے اندر جھانکا تو ساختہ میرے منہ سے سبحان اللہ نکل گیا، کیونکہ میں کیا دیکھتی ہوں کہ شہزادی کائنات فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا چکی کے پاس آرام فرما رہی ہیں اور چکی خود بخود چل رہی ہے، جس میں سے آٹا نکلی جا رہا ہے، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا اونگ میں ہے، نیند انہیں آ چکی ہے، وہ سو رہی ہیں، اور ساتھ ہی حسنین کریمین کا گہوارہ یعنی کہ جھولا ہے اور وہ بھی خود بخود ہل رہا ہے، چکی بھی خود بخود چل رہی ہے، جس میں سے آٹا بھی باہر آ رہا ہے، جھولا بھی خود بخود ہل رہا ہے۔ یہ سب کچھ دیکھ کر میں نہایت ہی حیران ہوئی۔ حضرت ایمن فرماتی ہیں کہ اس کے بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کی اے یا رسول اللہ، میری جان آپ پر قربان، سرکار میں اس وقت بی بی فاطمہ کے حجرہ مبارک سے ہو کر آئی ہوں۔ میں نے وہاں پر جھانک کر دیکھا تو چکی وہاں پر خود بخود چل رہی تھی، جس میں سے آٹا باہر آ رہا ہے۔ نہ جانے کون وہ چکی چلا رہا ہے، جبکہ آپ کی بیٹی شہزادی فاطمہ تو آرام فرما رہی ہیں اور حسنین کریمین کا جھولا بھی خود بخود چل رہا ہے۔ نہ جانے ان کے جھولے کو کون جھلا رہا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسکراتے ہوئے فرمانے لگے، میری بیٹی فاطمہ نے اتنی شدید گرمی میں بھی روزہ رکھا ہے اور وہ چکی چلا رہی ہے، آٹا پیس رہی ہے، اتنی محنت مشقت کر رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے آسمانوں سے فرشتوں کو بھیج دیا میری فاطمہ کی مدد کے لیے، اور وہ ان کے گھر پر آئے اور ان پر نیند غالب کر دی تاکہ انہیں تنگی اور گرمی محسوس نہ ہو، اور وہ جو تم نے چکی خود بخود چلتے ہوئے دیکھی ہے اور جھولا خود بخود جھولتے ہوئے دیکھا ہے، وہ فرشتے جھلا رہے تھے اور چکی چلا رہے تھے اور میری فاطمہ کے کام کو سر انجام دے رہے تھے۔ سبحان اللہ، یہ صرف ایک معجزہ نہیں، شہزادی کائنات کی تو پوری زندگی ہی معجزات سے بھری ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے تکلیف دینا منظور نہ سمجھے، ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے تکلیف دی ہے۔ آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اہل بیت پر ایسا نہیں، ان کے لیے آسمان سے فرشتے اترتے ہیں، ان کے لیے جنت سے کھانے لائے جاتے ہیں۔ یہ ہے مقام اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی نظر میں اہل بیت صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ یہ وہ شہزادی ہیں جو اپنے تمام تر کام خود اپنے ہاتھوں سے سر انجام دیتی تھی۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے دل میں خدا کی محبت اور ان کی مخلوق کا احساس تھا اور جن کا دل نہایت ہی نرم تھا۔ یہ وہ شہزادی ہیں جن کے پاس دنیاوی دولت نہیں لیکن ایمان کی دولت سے مالا مال تھی۔ شہزادیاں تو حکم چلاتی ہیں، نخرے اٹھواتی ہیں اور کوئی بھی کام اپنے ہاتھ سے نہیں کرتی، لیکن شہزادی فاطمہ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہیں، ان کی خدمت گزاری کی، اطاعت کی، فرما برداری کی، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کے بعد آپ نے اپنے شوہر اور بچوں کو عظیم جانا۔ یہ تھی میرے پیارے نبی کی پیاری بیٹی کی پیاری زندگی۔ محترم ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو یہ خوبصورت سا واقعہ پسند آیا ہوگا۔ ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ ایسی اچھی اسلامی معلومات آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ رب العزت آپ کو اور میرا حامی ناصر دعاؤں میں یاد رکھے۔ اللہ حافظ۔